وفات کے وقت کتنے فرشتے آتے ہیں؟ ایک آتا ہے کبھی کبھی اللہ والا، اللہ کی محبت والا، جب اس کی وفات ہوتی تو ایک فرشتہ نہیں آتا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے 500 ملائکہ عرش سے جلوس بنا کے اس کے گھر آتے ہیں۔ اس پر بڑی بحث ہوئی ہے، بڑی ریسرچ ہوئی ہے، اور ثابت ہوا کہ جب نیک کی وفات ہوتی ہے تو خوشبو کیوں آتی ہے؟ پھیل جاتی ہے۔ اس وقت ملائکہ آتے ہیں، اس بندے کی روح قبض کرنے سے پہلے اس اللہ والے کے پاس آ کے جان قبض نہیں کرتے، اس کے پاس بیٹھ کے محفل ذکر بپا کرتے ہیں، یعنی ذکر الہی اس طرح کرتے ہیں وہ مست ہوتا ہے، ذکر کرتے جاتے ہیں وہ بندہ مست ہوتا ہے، محبوب کا نام سنتا ہے تو مست ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں فرشتے آگے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور فرشتے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ رب جنت دکھا دیتا ہے، وہ تڑپتا ہے کہ میں جنت میں بھاگ کے داخل ہو جاؤں، تو ملائکہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیونکہ جنت کے پردے ہٹ گئے ہیں، اب یہ جنت کے لیے تڑپ رہا ہے، آگے جانا چاہتا، تو بڑا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا اس کے جسم پر ایسے ہاتھ مارتے ہیں، اور مارتے ہوئے کستوری کی خوشبو میں معطر لامکاں کا کفن لے کے ساتھ آتے ہیں اور اس کی روح کو اس طرح پیار سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ یہ 500 ملائکہ آتے ہیں، سنگل بھی آتا ہے اور 500 بھی آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں قبر میں دفن بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ بندہ جس کی روح اللہ کے حضور جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حسن کا دیدار کرتی ہے۔ قبر میں جانا بعد میں ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی گھر پڑی ہے اور روح کدھر جا رہی ہے؟ لامکاں۔ اور جس جہاں سے روح گزرتی ہے ہر جہاں ہر مکان کے ملائکہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً یا روح طیبہ، اے مقدس معطر مطہر روح تو کس بندے سے ہو کے آئی ہے؟ تو فرشتہ بتاتا ہے یہ خدا کا عاشق تھا، ساری عمر اس کے عشق میں روتا رہا، تو ملائکہ اس کو کہتے ہیں مبارک ہو، کتنا مقدس تجھے اللہ نے بنایا، اب محبوب کا دیدار کرنے کے لیے روح لامکاں جا رہی ہے۔ وہاں دیدار کرتی ہے، فرشتے پیچھے آ جاتے، اللہ اس بندے کو اپنا دیدار کراتا، دیدار کے ساتھ ہی اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر دیدار ہوا، گناہ معاف ہو گئے۔ اب اللہ فرماتا اب اس کے لو جو میرے بندے کے جسم میں ڈال دو، میرا دیدار ہو چکا، اب قبر میں جائے گا میرے محبوب کا دیدار کر لے گا۔ ایک دیدار خدا کا۔ آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پہلے کہاں عمرہ کرتے ہیں؟ مکہ، پھر مدینہ جاتے ہیں، یعنی پہلے غلاظتوں سے پاک ہو جا، اب جا میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لے۔ اس طرح اس کی روح نکلتی، پھر وہ واپس آتے ہیں، اس کے بعد اس کو قبر میں ڈالتے ہیں، تو قبر میں ڈالنے سے پہلے وہ جو نہاتا ہے اس کو غسل دلایا جاتا، وہ زندہ ہوتا، سنتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں غسل دینے والوں کو بھی جانتا ہے کہ یہ غسل مجھے دے رہا ہے، یہ کون ہے۔ اب یہ جو دو فرشتے ہیں یہ جس کو آپ اپنے محافظ کہتے ہیں، قرآن مجید کو محافظ کا کرامن کاتبین کہا، یہ فارغ ہو جاتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے دربار میں جا کے حاضری دیتے ہیں اور رب ذوالجلال سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بندہ تیرا فوت ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے فرشتوں کا کام تھا رجسٹر پر لکھنا، نوٹ بک بنانا، اس کی رپورٹ تیار کرنا، وہ مکمل ہو گئی، اس کی لائف ختم ہو گئی۔ اب ان کا کوئی لینا دینا اس بندے سے نہیں ہے، وہ نہیں جانتے آپ کون ہے، وہ نہیں جانتے یہ کون ہے، ان کو اتنا پتا رب ذوالجلال نے فرمایا تھا رپورٹ تم نے بنانی، رپورٹ جس کی لکھنی جس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ڈیتھ کے بعد وہ جب مالا اعلیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کے بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں مولا بندہ تیرا وفات پا گیا، اب ہمیں بتا ہم کہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرنے کے لیے تمہارے لیے تو جگہ ہے ہی کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا جدھر جاؤ وہاں پہلے سے ہی ملائکہ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، تمہاری وہاں ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہاں جگہ نہیں تو زمین پہ جگہ دے دے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں زمین پر بھی میرے ذکر والے بڑے موجود ہیں، وہاں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، یعنی وہاں بھی تمہاری ضرورت نہیں
اور زمین پر بھی تمہاری ضرورت نہیں. گویا فرش پر بھی ذکر خدا چل رہا ہے, عرش پر بھی ذکر خدا چل رہا ہے. اب وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ دا یہاں مقام ہمارے رہنے کا نہ وہاں مقام, جائیں تو کہاں جائیں؟ اب اللہ فرماتے ارجعا الی قبر عبدی, میرے اس بندے کی قبر پہ چلے جاؤ جس کی ساری زندگی تم رپورٹ بناتے رہے. کہاں چلے جاؤ؟ اس میرے بندے کی. اب آپ غور کیجئے, نہ اس کی آپ کے ساتھ کوئی شناشائی, نہ ملائکہ آپ کو جانتے ہی نہیں, انہیں غرض ہی نہیں, وہ کہتے اس کی رپورٹ لکھنی, ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے, ہمیں پتہ اس بندے کا کہ اس کی رپورٹ لکھنی. فرمایا تم صرف ایک کام کرو, یہاں جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس کی قبر پہ بیٹھ کے میرا ذکر کرتے رہو. اب قبر پر ذکر کون کر رہے ہیں؟ عرشی. ملائکہ کا تعلق عرش سے, تو عرشی ذکر کرے فرش پر. اگر ایک عام بندہ, اب ذرا سوچئے, عام بندہ گیا گزرا بھی قبر میں چلا جائے تو رب عرش کے فرشتے بھیج دے کہ جاؤ اس کی قبر پہ جا کے ذکر کرو, تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو بندہ عام ہے, عام بندہ جس کی ویلیو صرف اتنی, محلے سے نکلتا, نماز پڑھتا, گھر چلا جاتا, رب اس کے لیے بھی اس کی قبر پر ذکر کے فرشتے نازل کرتا ہے. تو جو یاد کے ساتھ ہمہ وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتا ہوگا اور نام اس کا داتا گنج بخش ہو, اس کی قبر پر اس کے انوار کا عالم کیا ہوتا ہوگا, یہ سوچنے کی بات.